بے تکلف رشتے۔ یہ بات تو بارہ ہنسی تھی کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تاہم عمر صاحب کو عملی طور پر اس کا تجربہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے شہر کے تھانہ روڈ پر واقع بازار پہنچے۔ ننھے حسن نے ان کی انگلی تھامے ہمراہ تھے۔ وہ قدم قدم پر کود کود کر ابو کے ہاتھ کی انگلی کو اپنے دونوں ہاتھوں سے کھینچتے اور روک لیتے۔ کھلونوں کی دکان سے کبھی ٹریکٹر ٹرالی، کبھی کار تو کبھی گاڑی، بھینس اور جنگلی جانور لینے کی ضد کرتے۔ ابو جان بیٹے کی تمام چھوٹی چھوٹی فرمائشوں کو خوش ہو کر پورا کر رہے تھے۔ اچانک ان کو کچھ یاد آیا اور وہ زیر لب ہی مسکرانے لگے۔ وہ تخلیق میں 30 سال پیچھے چلے گئے تھے۔ وہ کھلونوں کی ان دکان پر کھڑے ایک خوشگوار حیرت کے احساس میں مبتلا تھے۔ وہ تخلیق کی دنیا سے اس وقت باہر آئے جب حسن نے پوچھا، ابو جان، آپ کے مسکراہٹ اور چہرے پر غیر معمولی خوشی کی وجہ کیا ہے؟ آج شام کے کھانے کے بعد بتاؤں گا، تم مجھے ضرور یاد دلانا۔ ابو جان نے جواب دیا۔ حسن نے بھی یاد دلانے کا وعدہ کر لیا۔ کھلونے خریدنے سے فراغت پا کر دونوں باپ بیٹا گھر کے راشن خریدنے کے لیے اسٹور پہنچے۔ عمر صاحب کو اچانک ایک بار پھر سے کچھ خوشگوار سا احساس ہوا۔ وہ مسکرائے تو حسن نے پوچھا، ابو جان، اب کیا بات ہے؟ ابو جان نے حسن کو پیار کیا اور بتایا، یہ بھی اسی بات کا سلسلہ ہے جو رات کو آپ کو بتاتا ہوں۔ خشک راشن لے کر باپ بیٹا پھل اور سبزی لینے کے لیے متعلقہ دکان پر پہنچے۔ عمر صاحب نے دکاندار کو سلام کیا، اس طرح دیکھا، پھر حسن کی طرف دیکھا اور ان کے ہونٹوں پر وہی مسکراہٹ بکھر گئی جو 2 دفعہ پہلے حسن نے دیکھ چکا تھا۔ اب کی بار حسن کا تجسس اور بے قراری بڑھ گئی۔ اس نے کہا، ابو جان، کیا یہ بھی اسی واقعے کا تجسس ہے جو رات کو سنائیں گے؟ عمر صاحب نے پیار بھری نگاہوں سے حسن کو دیکھا، اس کی ذہانت کی بے ساختہ دادی، اور پوچھا، جی بیٹا جی، یہی مسکراہٹ اور خوشگوار بھی اسی چیز کا حصہ ہے۔ اب تو حسن کی بے قراری بام عروج پہ پہنچ چکی تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ خریداری مکمل کرنے کے بعد دونوں باپ بیٹا گھر آئے۔ عمر صاحب آرام کے گھر سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ حسن نے نئے کھلونوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا، تاہم بازار میں پیش آنے والا واقعہ، وہ ابو جان کا وعدہ، بالکل بھی نہ بھولا۔ شام کے کھانے کے بعد ابو جان عشاء کی نماز کے لیے مسجد چلے گئے۔ واپسی پر ننھا حسن اپنی امی جان کے ہمراہ ان کا منتظر تھا۔ اس کی امی بھی اس عجیب اور خوشگوار قصے کو سننے کے لیے بے تاب تھیں۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور عمر صاحب کہنے لگے، بیٹا، جیسے ہی آج میں اور آپ بازار پہنچے اور اس کے بعد جو ہماری خریداری گھومنے پھرنے کی ترتیب رہی، وہ بالکل ایسے ہی تھی، 30 سال پرانی ایک باپ اور بیٹے کی طرف سے کی گئی خریداری۔ گویا تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، باقی سب کچھ یکساں تھا، بس کردار تبدیل ہو گئے تھے۔ اس واقعے میں جو لڑکا بیٹا تھا، آج وہ باپ کا کردار میں تھا، اور ایک نیا کردار جو نیا شامل ہوا تھا، وہ بیٹا۔ جانتے ہو وہ کون تھا؟ حسن، جو بہت ذہین اور حاضر دماغ بچہ تھا، فوراً معاملے کی نوعیت سمجھ گیا اور بولا، جی بالکل ابو حضور، آج سے 3 سال قبل آپ بیٹے کے کردار میں تھے اور دادا حضور باپ کے کردار میں تھے، اور آج والے واقعے کا نیا کردار میں تھا۔ عمر صاحب نے بے ساختہ حسن کی ذہانت کی داد دی اور کہا، بالکل اسی طرح میں اپنے ابو حضور کا ہاتھ تھامے کھلونوں کی دکان کے سامنے سے گزرتا تھا تو بالکل تمہاری طرح ان کی انگلیاں کھینچ کر روک لیتا تھا اور کھلونے لینے کی ضد کرتا تھا۔ وہ بھی مجھے ایسے ہی کھلونے لے کر دیتے تھے جیسے آج میں نے تمہیں لے کر دیے ہیں۔ حسن کا تجسس ابھی پوری طرح ختم نہ ہوا تھا۔ اس نے فوراً اگلا سوال کر دیا، اور جو کریانے اسٹور پر آپ کا ایک خوشگوار احساس ہوا تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ ابو جان بولے، معاملہ یہاں بھی یکساں تھا، بس کردار میں تبدیلی آ چکی تھی۔ اس وقت کریانے اسٹور ابو حضور کے دوست اللہ دادا چلا کرتے تھے، اور آج ان کا بیٹا سلیم چلاتا ہے۔ آج دکاندار کی جگہ اس کے بیٹے نے لے لی تھی، اور گاہک کی جگہ بھی اس وقت کے گاہک کے بیٹے کھڑے تھے۔ جب ہم سبزی اور پھل کی دکان پر پہنچے تو معاملہ وہاں بھی یکساں تھا، بس کردار کی جگہ ان کے بیٹوں نے لے لی تھی۔ یہ تمام واقعات 30 برس پرانے تھے، واقعات کے عکس تھے۔ میں تاریخ کے اس عجب اور حسین اتفاق پر خوش بھی ہوا تھا اور حیرت میں بھی۔
عمر صاحب کی گفتگو سن کر حسن کی امی کہنے لگی، واقعی باپ بیٹے کا یہ رشتہ اتنا ہی پرانا ہے جیسے یہ دنیا اور اس کی دوستی میں عجب بے تکلفی ہوتی ہے۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ تاریخ کے اس حسین تسلسل کا حصہ بنے ہیں۔ ہر بیٹا اپنے باپ کا ہوتا ہے۔ تاریخ کے اس اتفاقاً موڑ کی خوش قسمتی لوگوں کی زندگی میں آتی ہے۔ ان کی یہ خوبصورت باتیں سنتے ہوئے سب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آئے تھے۔ عمر صاحب اور حسن کی امی نے بیٹے کے بہت مستقبل کی دعا کی اور اسے خوب پیار کیا۔ حسن نے بھی قدرت کا شکر ادا کیا کہ اس نے اس کی قدر شفقت والدین نعمت عطا فرمائی ہے۔ اس نے امی سے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ ان کی توقعات پر پورا اترے گا۔ I hope you like my video, so please don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. Thank you. اللہ حافظ.